علماء بیٹھے ہیں, ایک سبحان اللہ کا ثواب جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, اور اتنا لمبا درخت اور اتنا گھنا سایہ اس کا کہ سالوں اس میں دوڑتے رہو تو سایہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے جب بھی کوئی بات ہماری اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے. ہمارے عبد المتین صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کتنی دیر بات کریں گے, تو میں نے اسے کہا کہ آپ جتنی اجازت دیں. لوگ ویسے بھی مجھے شارٹ کٹ بات کرنے سے ہی محبت کرتے ہیں کہ مولانا بڑی سے بڑی بات شارٹ کٹ میں کہہ دیتے ہیں 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں, تو میں 2-5 منٹ میں بھی ختم کر سکتا ہوں, اور اگر آپ کہیں تو فجر تک بھی آپ کو لے کے بیٹھ سکتا ہوں. کتنے لوگ فجر تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات, ماشاءاللہ. اللہ آپ کی محبتوں کو ایسے قائم رکھے. لیکن میں آپ کی محبت کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, آپ بے فکر رہیں. نہیں تو آپ لوگ بولیں گے مولانا نے سیریس لی لیے, ہم تو ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہے تھے. آپ سننے کا حق ادا کریں, ہم بولنے کا حق ادا کر دیں گے. آپ کا جتنا انٹرسٹ, آپ کی جتنی دلچسپی, اور آپ ہم سے جتنے زیادہ جڑے رہیں گے اتنی اللہ بات نکالے گا. ٹھیک ہے, تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے, اللہ کی شان میں یہ 2 لائن کہتے ہوئے کہ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا. سبحان اللہ آپ نے کہا ہی نہیں. کیسے آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ایسے سننے سے کام نہیں چلنے والا. آپ کو جوش مجھے دلانا پڑے گا. رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا, حالانکہ یہ سر بھی مجھے اسی در سے ملا. لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا, اور مجھے مقدر بھی اسی در سے ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ 2 لائن کہہ کر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. یہ 2 لائن جب میں کہوں تو آپ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. درود شریف پڑھ لیجئے. کیا خوب ہے نام محمد جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں, جو ان کی محبت سے منہ موڑے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں. میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان یہاں آیا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا فیل ہوا. آپ لوگوں نے اتنی محبتوں سے نوازا. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اور کبھی کبھی میں آپ لوگوں کی محبتوں کو دیکھ کر, نوجوانوں کی محبتوں کو دیکھ کر اللہ سے دلی دل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گمان کے جیسا مجھے بنا دے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, اتنے پیارے پیارے چہرے ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, تو ان کو دیکھ کر ایک ہمت بنتی ہے کہ اس بے سہارا قوم کا یہ لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن دین کی مجلس ایسی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے آگے میرا بھائی جائے. یہی ایک مجلس ایسی ہے کہ جہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بھائی آگے رہے, میں پیچھے رہوں. ہے کہ سب اچھا ہے, میرے دل کی دنیا میں سب کچھ بگڑا ہوا ہے, میرے دل کی دنیا میں سب کچھ بگڑا ہوا ہے, ایک تم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے. آج شب برات ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو بڑے موقع دیتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کبھی شب معراج تو کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے, کبھی شب معراج تو کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا خدا, بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے.
ہم گناہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں بلا روک ٹوک بلا جھجک، لیکن اللہ تبارک و تعالی فوراً گناہ نہیں لکھتے ہیں. ہاں نیکی آپ ارادہ کر لو، وہاں سے لکھنا شروع ہو جاتی ہے. صرف ارادہ کر لو کہ میں فلانا کام کروں گا، فلانا نیک کام کروں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں فلانے کی مدد کروں گا، میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا. آپ کا ثواب نیت سے ہی لکھنا شروع ہو جاتا ہے. بات صحیح ہے نا علماء اکرام؟ نیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہے، پھر بھی ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ جب وہ کام نہیں کریں گے تو وہ الگ بات ہے، اس کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن نیت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتے ہیں. اللہ انتظار کرتے ہیں بندے کی توبہ کا. اس لیے کبھی فرمایا کہ مغرب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، کبھی تہجد کے وقت سجائے لگتی ہے، کبھی شب معراج آ جاتی ہے، کبھی شب برات آ جاتی ہے، کبھی شب قدر آ جاتی ہے، کبھی رمضان آ جاتا ہے، کبھی ذی الحجہ آ جاتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے. مختلف موقع اللہ دیتا ہے کہ میرے بندے آ جا، ایک بار رو لے، ایک بار گڑ گڑا دے، میں معاف کر دوں گا. لیکن بندہ بڑا ڈھیٹ ہے. یعنی ہم بندے بولے تو ہم بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیے ہم پر جو حالات ہیں، ہم پر جو مصیبتیں ہیں، اگر اپنے دوست کو سنانا ہو یا کسی سیٹ کو سنانا ہو تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی ناکافی ہوتے ہیں، ہے نا؟ ارے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو ہاں یا نہیں. ارے میرے پہ یہ مصیبت ہے، میرے پہ یہ مصیبت ہے، پھر یہ حالات آئے، پھر میں نے ایسا کیا، پھر میرے ساتھ ایسا ہوا، فلا فلا فلا. 2-3 گھنٹے سنانے وہ دوست بور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے حالات ختم نہیں ہوتے. لیکن یہی حالات اگر اللہ کے سامنے ہم کو سنانے ہو تو چند منٹ بھی بہت ہو جاتے ہیں، چند منٹ بھی بہت ہو جاتے ہیں. 1 منٹ سے زیادہ تو ہمارا سر سجدے میں نہیں ٹکتا. حالانکہ جو حالات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. چاہے تم دوست کو بولو، چاہے تم مولانا کو بولو، چاہے تم کسی نیتا کو بولو، چاہے کسی مالدار کو بولو، وہ حالات آنا ہی آنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر ایمان کا حصہ ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تقدیر کو بدل سکتی ہے تو صرف ایک چیز، وہ ہے دعا. وہ کیا ہے بولو؟ دعا. اب بتاؤ سچے دل سے کتنی دعا کرتے ہیں اور کتنی دیر کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. ہمیں تو ایکچولی مانگنا بھی نہیں آتا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مانگنا ہے نا، سچ میں بھکاریوں سے سیکھنا چاہیے. برا مت لگنے دو، لیکن بھکاریوں سے سیکھنا چاہیے. دیکھو کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کار میں جا رہے ہیں، آپ کو کھٹ 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 کریں گے، آپ کے سامنے آ کے گڑ گڑائیں گے، مصیبتیں بتائیں گے، پر آپ ہکا لیں گے، پھر بھی کھڑے رہیں گے. جاؤ بولیں گے، ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ وہاں آ جائیں گے. ہم بھی اللہ کے در کے بھکاری ہے. ہم تو دعا ایسی مانگتے ہیں جیسے کسی ویٹر کو آرڈر دے رہے ہیں. کسی ویٹر، اے اللہ ایسا کرتے، ایسا کرتے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں سے درگزر کر دے، اے اللہ ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے، ویسا کرتے. کرتا تو کر، نہیں تو مت کر، میں جا رہا ہوں. ہو گیا. ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی سیٹ صاحب کے سامنے جاؤ، بلا تم کو اگر 10,000 روپے کی، لاکھ روپے کی ضرورت ہو اور متین بھائی کے پاس جاؤ، ہے نا، اور متین بھائی کو بولو سیٹ صاحب ذرا وہ جلدی سے مجھے جو ہے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مجھے بہت کام ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے یہ لینا ہے، مجھے وہ لینا ہے. دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو متین بھائی دیں گے کیا؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. 1 لاکھ تو نہیں دیں گے، 1 لاکھ دیں گے. آپ متین بھائی کے پاس جائیں گے، اطمینان سے وقت لیں گے، بات کو سمجھائیں گے، حالات کو بتائیں گے،
کیا پریشانی ہے بتائیں گے, کب واپس دیں گے وہ بتائیں گے, دیں گے کہ نہیں دیں گے وہ بتائیں گے, ساری چیزیں تفصیل سے بتائیں گے. آدھا گھنٹہ لیں گے, 1 گھنٹہ لیں گے, پھر آپ کو ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے. لیکن اللہ کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے مانگنا ہی نہیں آتا. آپ کسی بچے کو دیکھو ماں سے کیسا مانگتے ہیں, باپ سے کیسا مانگتا ہے, لڑ جاتا ہے, بھیڑ جاتا ہے, دامن پکڑ لیتا ہے نا, اور منا لیتا ہے, کسی بھی طریقے سے منا لیتا ہے, رونے لگتا ہے, اور نہیں اگر ماں باپ مانتے ہیں تو زمین پر لڑنے لگتا ہے, ہاتھ پیر پٹکنے لگتا ہے, لیکن آخرکار اپنی ضد منوا کے لیتا ہے. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی وجہ ایک تو ہماری کمائی حرام, اکثر لوگوں کی. جھوٹ بولنا تو ایسا ہے کہ جیسے وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اگر کسی ویپاری کو بولو کہ جھوٹ مت بولو, ہے نا, کسی مالدار کو بولو کہ جھوٹ مت بولو, ارے مولانا کہاں کون سی دنیا میں رہ رہے, جھوٹ کے بغیر جمتا ہی نہیں, تم دھندا ہی نہیں کر سکتے, پیسے کما ہی نہیں سکتے, جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے. حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے یار نہیں ہو رہا, یہاں نہیں ہوتا افضل پور میں حرام. ارے جھوٹ حرام ہے کہ یہاں کے علماء نے بتایا کہ نہیں جھوٹ حرام ہے؟ حرام ہے. مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیب میں حرام کا پیسہ لے کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتا ہے نا, جیب میں حرام کا پیسہ اور گوشت حلال کا ڈھونڈتا ہے. کمائی حرام کی ہے, اور عمرے پر عمرے, حج پر حج, لوگوں کا لوٹا ہوا مال, لوگوں کا ادھار لیا ہوا, قرض لیا ہوا, واپس دینے کا نام نہیں, لیکن حاجی پر حاجی, حاجی بن رہے. ایک حاجی صاحب نے ایک کرانہ دکان والے کا کرانہ مال لیا, راشن بھرا, اور 2 3 4 مہینے پیسے ہی نہیں دیا, اور حج کو چلے گئے, حج کو چلے گئے. اب وہ بیچارہ دکاندار بولے یار میرے پیسے نہیں دیا حساب نے, اور حج کو چلے گئے. حد ہو گئی, 4 5 6 مہینے ہو گئے, پیسے ٹنگائے اور چلے گئے. حاجی صاحب حج کر کے آئے تو ابھی انتظار کرنے لگا بیچارہ بنیا, ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. ایک دن حاجی صاحب آتے ہوئے دکھے تو اس کو دل خوش ہو گیا کہ چلو ماشاءاللہ اب پیسے دے دیں گے حاجی صاحب. حاجی صاحب آئے, نزدیک آئے دکان میں, بولے ڈائری نکال. اس نے ڈائری نکالا, میرا نام کہاں ہے؟ بولے یہ نام ہے. کیا نام لکھا بولے تو نے؟ بولے میں نے عبداللہ لکھا ہوا ہے. حاجی عبداللہ لکھ. بولے تیرے پیسے بعد میں دیتا. بولے واپس چلے. کتنے حاجی کتنے عمرہ کرنے والے ایسے ہیں کہ لوگوں کا ادھار لے کر, لوگوں پر ظلم کر کے, لوگوں کا قرض لے کر حج اور عمرہ کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے نا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ منہ میں جھوٹ پیٹ میں حرام, منہ میں جھوٹ پیٹ میں حرام, اور کعبے کے چکر پر چکر. ارے بات سمجھ رہے, میری زبان سمجھ میں آ رہی نا. میرا شین خاف اتنا اچھا نہیں ہے یہاں کے علماء کے جیسا, اس لیے میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں, ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ارے آپ لوگ بولو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ منہ میں جھوٹ پیٹ میں حرام, اور کعبے کے چکر پر چکر. کعبہ خود پریشان ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں. لوگ گلاف پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, ذلتیں پر ذلتیں مل رہی ہے, پریشان ہے قوم, کیونکہ ہمیں مانگنا نہیں آیا. آج شب برات ہے, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں, اور ہر دروازے پر فرشتہ کھڑا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے. ہر دروازے پر, 8 دروازے پر 8 فرشتے کھڑے ہو کر آواز لگا رہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی درخواست کرنے والا, ہے کوئی رزق کا مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کو دے دوں.
اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی آج کی رات. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے سب انشاءاللہ. آج کی رات یہاں سے بیان ختم ہوگا تو گھر پر نہیں جانا ہے, پڑھ جاؤ اللہ کے سامنے آج کی رات. دھرنا سمجھتا نا, آندولن نہیں آتا ہوگا تو متین صاحب سے سیکھو, نیتا ہے وہ. دھرنا آندولن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو, اس کے بغیر اٹھنے والے نہیں ہیں, ہے نا. امرن مپشن ہمارے ادھر بولتے ہیں. اللہ کے در پر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دوستی کرو. اللہ سے دوستی کرو جیسے دوست سے بات کرتے ہیں نا رازدانہ. اے اللہ کوئی چیز کی ضرورت ہے, جیسے بیٹی کی شادی, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اے اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, بہت پریشان ہوں, جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں, خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اے اللہ میرا انتظام کر دے. اے اللہ میرا حلال طریقے سے حلال جگہ سے میرا انتظام کر دے. اے اللہ کر دینا, اے اللہ کر دینا, تو دے دینا, اللہ تو دے دینا میرے مالک, اے مولا تو دے دینا, دے دینا. مانگ لیا آپ نے, دوسرے دن پھر آؤ, نہیں ملے پیسے, نہیں ہوا انتظام, پھر بیٹھو اللہ کے سامنے. اے اللہ ابھی تک انتظام نہیں ہوا, اے اللہ دے دے, تو ہی دینے والا ہے. اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو, اچھے اچھے الفاظ میں دعائیں مانگو جو دل سے نکلے آپ کے, کتاب میں دیکھ کے نہیں, رٹا مار کے نہیں, جو دل سے نکلے. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ جو ہے اپنے دل سے مانگو, جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے, وہ اللہ تک جاتی ہے اور اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. دوسرے دن پھر بیٹھو, اے اللہ میں 2 دن سے مانگ رہا ہوں, 3 دن سے مانگ رہا ہوں, اللہ تو مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ کیا قرآن میں تم نے نہیں کہا کہ تم اے بندے مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ پھر کیوں نہیں مجھے مل رہا ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں میرے گناہوں سے, اگر میرے گناہ آ رہے ہوں گے تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے دے دے, میری بیٹی کی شادی کا بندوبست کر دے. پھر نہیں ہوا, پھر آؤ چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن. جب تک اللہ تمہاری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتا تب تک اللہ کے در پر آتے رہو, بار بار آتے رہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں کے اندر تمہاری شدت کو دیکھ کر, تمہاری دعاؤں کو دیکھ کر تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ مانگتے ہی نہیں, مانگنا آتا ہی نہیں. ہاں ساری دنیا سے مانگیں گے, ساری دنیا سے مانگیں گے, لیکن اللہ سے نہیں مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے نہیں. پیسوں والوں کے پاس سچی بولو, جب مصیبت آتی ہے زبان سے مت بولو, دل میں بولو. جب بھی مصیبت آتی ہے, کوئی حالات آ جاتے ہیں, سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ فلانا سیٹ, فلانا رشتہ دار, اچانک گھر میں بیماری ہو گئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے, فلانے رشتہ دار سے 1 لاکھ روپے لینا پڑیں گے, ڈاکٹر نے بولا کہ 2 لاکھ روپے خرچہ ہے. کتنے لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ مجھے تو نہیں آتا, سچ بتا رہا ہوں. فلانا سیٹ یاد آ جاتا ہے, یا اپنا بینک بیلنس پہ نظر چلی جاتی ہے نا, یا فلانا جو مالدار رشتہ دار ہے اس پر نظر چلی جاتی ہے کہ چلو اس سے مانگ لیں گے, اس سے بندوبست ہو جائے گا, میرے پاس تو بینک بیلنس ہے نا. اللہ پر نظر جاتی نہیں. اللہ کے پاس کب آتے ہیں؟ جب پیسے بھر دیتے ہیں اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, آپریشن تو کر دیا ہم نے, بس اب ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر اللہ یاد آتا ہے, اللہ چلو اللہ سے مانگتے ہیں. حالانکہ اگر پہلے ہی جھٹکے میں اگر تم کو اللہ یاد آ جائے گا, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے پہلے ہی جھٹکے میں. یہی تو بڑا مسئلہ ہے, ہمارے ذہنوں میں پیسے والے زیادہ ہیں, پیسوں والوں کا دماغ میں آتا ہے. آج کل تو مسئلہ ایسا ہے نا کہ جب تک آپ کے جیب میں پیسے ہیں سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے بھائی, ہے نا, اور پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بھی سب کو بتاتا رہتا ہوں, پیسہ کماؤ اور بھرپور کماؤ. سمجھ میں آئے نا؟ ہاں, پیسہ برا نہیں ہے, پیسہ برا نہیں, بولو پیسہ برا نہیں ہے, پیسہ برا نہیں ہے. پیسے کا استعمال اچھا یا برا بناتا ہے اس کو, ہے نا. ایک چھری ہے, اس سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور گردن بھی, تو چھری بری ہوئی کیا نہیں. رسی سے آپ جھولا بھی بنا سکتے ہیں
اور پھانسی کا پھندا بھی بنا سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیسہ برا نہیں ہے، بغیر پیسے کے مسجد بنتی ہے کیا؟ ارے اللہ کا گھر پیسے کے بغیر نہیں بنتا، مدرسہ پیسے کے بغیر نہیں بنتا، قبرستان کی دیوار پیدا پیسے کے بغیر نہیں ہوتا آدمی، اور مرتا بھی پیسے کے بغیر نہیں، اس کو مرنے کو بھی پیسے لگتے ہیں، پیدا ہونے کو بھی پیسے لگتے ہیں۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، پیسہ کمائیے اور بھرپور کمائیے اور لاکھوں کروڑ پتی بنیے، لکھ پتی بنیے، بے نیاز بنیے، لیکن حلال طریقے سے، جھوٹ بول کر نہیں، کسی پر ظلم کر کے نہیں، سود اور بیعت سے نہیں۔ پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا۔ دیکھو جس قوم کے پاس پیسہ ہے ان کے اندر کانفیڈنس بھی ہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارے اپنے ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک بمبئی کے پاکٹ مار سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم پاکٹ برابر اس کا کیسا مارتے، تم کو کیسے معلوم اس کے پاکٹ میں پیسے ہیں؟ سننا غور سے، تم کو کیسے معلوم کہ اس کے جیب میں، اس کے پاکٹ میں پیسے ہیں اور تم برابر اسی کا پاکٹ مارتے ہیں؟ تو وہ پاکٹ مار کہنے لگا کہ ہم آدمی کی چال سے پہچانتے ہیں، جو چل رہا ہے، متین صاحب، جو چل رہا ہے اس کے پیروں سے اگر دھول اڑ رہی ہے سمجھ جاؤ اس کے پاکٹ میں پیسہ ہے، اور جو بیچارہ بالکل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہے نا، بوجھل قدم سے چل رہا ہے، یہ لکا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں۔ ایک میں آپ کو لطیفہ سنا تھا، ایک آدمی تھا کلن، ایک بنیا تھا، بنیا، کیا نام تھا بولو؟ کلن، کیا نام تھا؟ کلن۔ وہ بنیا تھا، کرانہ دکان تھی اس کی، تو ایک نیا ہول سیل کی دکان اس کی کھلی، تو ایک نے کلن کو بلایا، وہ دکاندار نے، ہول سیلر نے، مولانا محدث صاحب، اس نے بلایا کلن کو، بولے تو ایک کام کر، میرے پاس سے لے سودا، میں تجھے ایکسٹرا کمیشن دوں گا، میں ایکسٹرا کمیشن دوں گا، میرے پاس سے مان لے۔ اب بیچارے بنیے جو رہتے ہیں، جن کو پیسہ کمانا ہوتا ہے، جو بیوپاری ہوتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ہے نا۔ ایک بیوپاری کو، وہ ایک لطیفہ ہے، ایک بیوپاری کو اللہ میں نے پوچھا تو جنت میں جائیں گا کہ جہنم میں؟ تو بولے جا، 2 پیسے کا فائدہ ہوگا وہ جاؤں گا، بولے، ہے نا۔ تو بیوپاری جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو کلن نے کہا کہ بولے ٹھیک ہے، میں تیرے پاس سے آخر مال لوں گا۔ اب مال وہاں سے لینا اس نے شروع کیا، تو اب پیسے بچنے لگے۔ پہلے زمانے میں بینک تو تھا نہیں، کارڈ، کریڈٹ کارڈ، پے ٹی ایم، گوگل پے تو تھا نہیں، تو پیسے لوگ مٹکے میں ڈالتے تھے اور کہیں چھپا دیتے تھے، ہے نا۔ تو اس کو کمیشن ملنے لگا، روزانہ کچھ پیسے ملنے لگے۔ تو اس نے کیا کیا، کلن نے ایک مٹکا لیا اور دور قبرستان میں جا کر وہ مٹکا گاڑ دیا اور روزانہ کمیشن کے پیسے اس میں ڈالنے لگے۔ اب تھوڑا سا کچھ دن میں مٹکا بھرا، اب مٹکا بھرا تو ذرا ایٹیٹیوڈ، پیسے والوں کا ایٹیٹیوڈ الگ رہتا ہے بھائی۔ اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کی ٹوپیاں دیکھو اور مال والے کی ٹوپی دیکھو، فرق دکھے گا تمہارے کو، صحیح ہے کہ نہیں؟ مالدار دکھ کے آتا ہے بھائی، یہاں کی چمک دیکھو۔ ارے انہوں نے پیسہ کمایا تو تم بھی کما، تم کو کس نے منع کیا؟ انہوں نے کما لیا اپنے دم پر، آپ بھی کما سکتے تھے۔ تو برا تو نہیں لگ رہا اب تھوڑا سا مٹکا بھرا تو آئے کلن بازار میں، محلے میں، تو کسی نے آواز لگایا، او کلن کہاں جا رہا ہے؟ تو کلن کو غصہ آ گیا، اے نالائق بدتمیز، بات کرنے کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں۔ ارے بولے کیا ہو گیا؟ کلن ہی تو بولا، نہیں کلن میاں، کیا بول رہے ہیں ابھی؟ کلن میاں، پیسہ آیا نا، اب کیا ہو گیا؟ کلن میاں۔ پھر کچھ دن کے بعد میں اور مٹکا بھرا، اب آئے کلن میاں واپس محلے میں، کسی نے او کلن میاں، اے بولے نالائق بدتمیز، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، تمیز نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں۔ ارے بولے اب کیا ہوا؟ بولے کلن میاں صاحب بولا کرو۔ کیا بولا کرو؟ کلن میاں صاحب بولا کرو۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا کیا ہے نا، جو سیٹھ صاحب بولے وہی صحیح ہے بھائی، سیٹھ کا تو ٹیڑھا بھی سیدھا ہے نا۔ ہاں، سیٹھ صاحب تو بور بھی کرے تو جوک لگتا ہے نا، کوئی بورنگ بات بھی کرے تو لوگ ہنستے ہیں،
ہے نا, تو सेठ साहब का जो है ना ऐसे ही होता है. हमारा तो मोर भी चोर है ना, हमारा तो मोर भी चोर है. तो अब थोड़ा मटका भरा और फिर आए कल्लन मियां साहब. किसी ने आवाज लगा, ओ कल्लन मियां साहब. ए बोले नालायक, बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं, तमीज नहीं. अरे बोले अब क्या हुआ? जनाब कल्लन मियां साहब बोला करो. अच्छा, जनाब की स्टोरी मालूम है आपको? जनाब क्यों बोलते हैं? जनाब की स्टोरी मालूम है आप लोगों को? पहले जो है ना अंग्रेजों की हुकूमत थी और मदरसा पहला दारुल उलूम देवबंद था. तो अंग्रेजों को जो है ना ऐसे नालायक बोल दो, जाहिल बोल दो तो उसको समझ में आता था, है ना. तो मदरसे के बच्चों ने जो है ना ये एक शॉर्टकट निकाला हुआ है. जनाब, जीम से जाहिल, नून से नालायक, अलिफ से अहमक और बे से बेवकूफ, ये सबका मजमुआ है जनाब. तो कहा कि भाई जनाब कल्लन मियां साहब बोला करो. अभी लोग बोले ठीक है भाई, जनाब कल्लन मियां साहब बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है. अब जनाब कल्लन मियां साहब, एक फकीर ने देखा कि बोले ये रोजाना जनाब कल्लन मियां साहब कब्रिस्तान में क्यों जाते हुए. उसने पीछा किया, पीछा करते 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 उसने देखा जनाब कल्लन मियां साहब मटके में पैसे डाल रहे, उस पर मट्टी डाल के वो रवाना हुए. ये फकीर गया और जल्दी से खोला तो मटका भरा हुआ पैसों से. उसने फौरन लुंगी बिछाया, पूरा मटका उल्टा पुतली बनाया. ए अल्लाह, तूने मेरी सारी जिंदगी की दलिंदरी निकाल दिया, अब मुझे जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न हो गया. अब आए जनाब कल्लन मियां साहब पैसे डालने को, तो न मटका रहा न पैसे रहे, खाली खड्डा वहां पर. अब क्या कल्लन मियां साहब उसमें दफन होते? हाँ, तो उनको तो ऐसे लग रहा था मेरी कब्र ही खुद गई. वापस आए तो एक ने आवाज लगाई, ओ जनाब कल्लन मियां साहब. अरे बोले रहने दो, अब कल्लन ही कल्लन रह गया, अब कल्लन ही बोला करो. तो पैसा आता है ना तो जरा स्टेटस बढ़ता है, अलकाब बढ़ जाते हैं, लकब बढ़ जाते हैं, बहुत सारा, एक छोटा सा नाम होता है, लेकिन पैसा आ गया तो. लेकिन एक बात आप याद रखो, आदमी पैसा क्यों कमाता है? मतीन साहब, पैसा क्यों कमाता है आदमी? बोलिए सच्ची, आपने इतना पैसा कमाया, क्यों कमाया आपने? सुकून के लिए ना. सही बात है ना, सुकून के लिए. किसके लिए बोलो? अरे बोलो ना, सुकून के लिए, शांति. किसको? शांति. एक बात याद, सुकून अलग चीज है और पैसा अलग चीज है. जरूरी नहीं कि जहां पैसा आ जाए वहां सुकून ही आए, और जहां सुकून हो वहां पैसा भी हो, ये जरूरी नहीं. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. लेकिन लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि जरा सुकून से रहे. कभी कभी अल्लाह ताला शॉर्टकट में किसी को दे देते हैं. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. एक साहूकार थे. वो एक साहूकार एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, उनकी दुकान थी वहां पर. मार्केट जाते थे, दुकान में वहां दिन भर रहते थे दुकान पर, और थक हार कर घोड़े पे जाते थे और घोड़े से वापस आते थे. लेकिन वो साहूकार जो है ना, रास्ते से एक नौजवान को देखते थे. एक नौजवान को देख, मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? एक नौजवान को वो देखते थे जो एक दरख्त के नीचे ऐसे टेक लगा के और टांग पे टांग डाल के ऐसे 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 बैठा रहता था दिन भर. वो आते वक्त भी देखते थे, जाते वक्त भी देखते थे. वो किसी फलदार दरख्त था और एक पानी का चश्मा बहता था, वो फल खाता था, पानी पीता था. पुराने जमाने की बात है. तो वो आते जाते देखते थे. कई दिन हो गए देखने के बाद वो साहूकार के दिमाग में आया, बोले यार जिंदगी तो मैं भी जी रहा हूं, जिंदगी तो, अरे बोलो ना, मैं भी जी रहा हूं, जिंदगी ये भी जी रहा है. मैं इतना उठा पटक कर रहा हूं, भाग दौड़, ये दुकान से वो दुकान, माल लाना, माल बेचना, ये नुकसान नफा, हिसाब किताब, ये वो, थक जाता, पसीना पसीना हो जाता, बॉडी का हर पार्ट दुखता मेरा. और ये बंदा भी जिंदगी गुजार रहा है, ये आराम से पड़ा रहता है. हद हो गई. इसका मतलब ये आईडी है. क्या है? आईडी.
आईडी समझते हैं ना कर्नाटक में भाई, हाँ सुस्ताड़, क्या बोलते हैं हमारी तरफ इसको, सुस्ताड़, लेजी, काहिल। एक दिन साहूकार साहब ने घोड़े से उतरे और जाकर उस नौजवान को कहा, एक पैसे की पोटली दी, बोले मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, ये पैसा दो, मुझे मालूम है तुम बेरोजगार हो, खाली बैठे हो, या दिन रात सुकून से तुम्हारे बैठे रहते हो, कोई काम धंधे करते नहीं है, हम इसको आईडी बोलते, ये लो पैसे, जाओ एक छोटी सी दुकान शुरू करो। तो नौजवान कहने लगा कि सेठ साहब ये पैसे तो आपने दे दिए, तो आपने क्या कहा क्या करना है? बोले दुकान खोलो, जाके बैठो, काम धंधे करो। तो बोले सेठ साहब फर्ज कर लो ये मैंने आपसे पैसे लिया और मैंने दुकान खोल दी, उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद क्या करना है? तो बोले अजीब अल्लाह का बंदा है, अरे भाई दुकान खोलेगा, पैसे आएंगे, माल बेचेगा, पैसे आएंगे, पैसे से पैसे आएंगे, ये एक पोटली की 2 पोटली हो जाएगी, 4 पोटली हो जाएगी। तो चलो बोले फर्ज कर लो 4 पोटली हो गई, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद क्या करना है? बोले अजीब बददिमाग आदमी है, अरे भाई तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए, एक दुकान की 2 दुकान करो, 2 दुकान की 4 दुकान करो। तो वो बोलने लगा चलो फर्ज कर लो कि मेरी 2 दुकान की 2 दुकान की 4 दुकान हो गई, उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद क्या करना है? बोले यार अजीब बददिमाग से पाला पड़ गया मेरा, अरे भाई 4 दुकान हो जाएंगी, चारों तरफ से पैसा आएगा, एक छोटी सी कंपनी खोल देना, एक फैक्ट्री खोल देना, 4-5 नौकर हाथ के नीचे रख लेना, लाखों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। बोले ठीक है सेठ साहब फर्ज कर लो मेरी कंपनी भी खुल गई, मैंने वहां नौकर चाकर भी रख दिए, लाखों रुपए भी आना शुरू हो गए, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद क्या करना है? बोले हद हो गई, बोले एक कंपनी की 2 कंपनी 4 फैक्ट्री कर, लाखों करोड़ों रुपए तेरे पास आ जाएंगे। बोले फर्ज कर लो लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास आ जाए, उसके बाद क्या करना है? अरे बोले इतना पैसा जब तेरे पास आएगा तो सुकून से जिंदगी गुजार। तो बोले मैं अभी क्या कर रहा था, अभी सुकून से था ना, इतना लॉन्ग कट मुझे आना है इतने दूर से, है ना, और सुकून में रहना, तो अल्लाह ने मुझे अभी दे दिया ना, तो बस हो गया ना। सुकून एक अलग दौलत है और पैसा एक अलग दौलत है। पैसे वालों का चक्कर यह है असल में कि पैसा जब आता है ना तो ये पैसों की भूख बढ़ाता है। पैसा जब आता है तो भूख खत्म नहीं होती। अंबानी अडानी देखो मिलियनियर बिलियनियर है, लेकिन है क्या सुकून से, आज भी काम कर रहे हैं और हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात उनका 1 मिनट उनका खाली नहीं है। जितने भी दुनिया में मिलियनियर बिलियनियर है सबने धंधा छोड़ा नहीं है, वो कर ही रहे, बल्कि दिन रात वो उसको बढ़ाने की फिक्र में, टेंशन में है। और किसी को देखो तो माशाल्लाह उसके पास कुछ भी नहीं है। एक इमाम साहब को देख लो, इमाम साहब को देख लो, 4000-5000 की तनख्वाह में माशाल्लाह खुश है ना, लाल रुमाल है, चमकदार जूता है, अच्छी सी मोटरसाइकिल है, बीबी बाल बच्चों को मस्त घुमा रहे। सेठ साहब भी परेशान है, कमाल, इसको 5-6 हजार रुपए तनख्वाह देता हूं मैं और ये इतना खुश, मुंह में पान वान माशाल्लाह, हाँ दिन में 4 बार चाय पी रहे, लोग इज्जत कर रहे और खाना भी भरपेट माशाल्लाह। लोग अपने बच्चों को मौलाना नहीं बनाते, लोग अपने बच्चों को मौलाना नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते मतीन साहब मालूम? मौलाना बनेगा तो खाएगा क्या? और फिर इल्जाम मौलाना लोगों पर क्या बोले, उनके बहुत खाते, ये बहुत खाते। और बच्चों को मौलाना नहीं बनाने का क्यों? कि खाएंगे क्या? इस लॉकडाउन के अंदर आपको पता चल गया होगा कि आपके घर पे राशन भेजने वाले कई मौलाना लोग थे। मौलाना लोगों ने राशन घरों पे पहुंचाया है। जितना सोशल काम उलमा ने लॉकडाउन में किया है किसी ने नहीं किया होगा। लोगों की तश्कीलें करना, लोगों से लेकर आना, आपके यहाँ पर मस्जिदें हो, मदरसे हो, मकातिब हो, ये उलमा की बरकत है, उलमा की मेहनत की बरकत है। यहाँ पर देखिए माशाअल्लाह, है ना, ये जो आप बैठे ना, ये महफिल सजी है, ये उलमा की मेहनत है, ये उलमा की मेहनत है जो आप सबको यहाँ पर जोड़ कर लेकर आई है ना। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था इस लाइन से कि सुकून एक अलग चीज है और पैसा आने के बाद सुकून गारत भी हो जाता है और अक्सर गारत होता है। आदमी को ज्यादा की भूख लग जाती है, और चाहिए और चाहिए,
اور دیکھو زندگی بہت ہلکی پھلکی ہے, بوجھ خواہشوں کا ہے, بوجھ خواہشوں کا ہے. ہماری زندگی سے خواہشیں کم کر دو, دیکھو آپ کو کتنا ہلکا پھلکا لگے گا. ایک دم ایسا میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ صرف خواہشوں کو سائڈ میں رکھ دو. بیوی پریشان ہے کہ ابھی تک سونے کا ہار نہیں آیا, کنگن نہیں آئے, ہے نا, گھمانے نہیں لے کے جاتے, ادھر نہیں لے کر جاتے, ادھر نہیں لے کر جاتے. آدمی کو ٹینشن ہے کہ میری 4 دکان ہو جائے, 10 دکان ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, میں ورلڈ ٹور کروں, یہ کروں, وہ کروں. یہ خواہشات ہے جو آپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. خواہشات کو سائڈ میں کرو, زندگی ہلکی پھلکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سنیں گے آپ لوگ؟ ارے سنیں گے کیا؟ پیچھے کے لوگ سو رہے تو نہیں نا؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سو رہے تو نہیں. ہاں, کچھ لوگوں کی جو ہے نا ایک ہنر رہتا ہے, وہ آنکھ کھول کے بھی سوتے ہیں نا, آنکھ کھلی رہتی ہے لیکن وہ چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں. ہاں, ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا پریشان رہتا تھا, بہت پریشان رہتا تھا. تو اور اس کی رعایا بہت خوش رہتی تھی, جنتا, اس کی جنتا بہت غریب تھی لیکن وہ خوش رہتی تھی. اور بادشاہ پریشان تھا, اس کے پاس محل کا خزانہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن جنتا خوش اور بادشاہ پریشان, ٹینشن میں, ٹینشن ہی ٹینشن. بولے حد ہو گئی. ایک دن وزیر کو بلایا, بولے یہ کیا ماجرا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اشرفیہ ڈالا. کتنی اشرفیہ ڈالا؟ ہر مٹکی میں 99. کتنے ڈالا؟ 99. اور اس کو پیک کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ اگر آپ نے واقعہ غور سے سنا نا کبھی, آپ کی بہت سارے ٹینشن ہلکے ہو جائیں گے. یہ واقعات جو نا ایک مثال ہوتے ہیں, بات جلدی کھوپڑی میں اتر جاتی ہے. تو 99 اس نے اشرفیہ اس میں ڈالا, اس کو پیک کیا اور اس پر اسٹیکر لگایا 100 اشرفیوں کا. کتنی؟ 100. حالانکہ کتنی ہے اس کے اندر؟ 99. اور رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ہر گھر کے باہر لے جا کر رکھ دیا, ہر گھر کے باہر لے جا کر رکھ دیا. اور بادشاہ سلامت کو بولا کہ صبح اپنے کو گھومنے جانا ہے پوری جنتا کو دیکھنے کے لیے. اب صبح جنتا اٹھی, رعایا اٹھی, جیسے گھر کے باہر گئی تو ہر ایک کے گھر کے باہر مٹکی رکھی ہوئی اور اس پہ لکھا ہوا 100 اشرفی, 100 اشرفی. بڑے خوش ہو گئے. کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے, کوئی پلنگ کے نیچے, کوئی باہر, کوئی آنگن میں, اور ہر گھر کا وہی حال. سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے, کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے. پورے رعایا جنتا میں ہنگامہ, ادھر ادھر, سب ٹینشن میں, سب ٹینشن میں. وزیر نے بادشاہ کو لے کر آیا, دیکھو کل جو جنتا خوش تھی نا, دیکھو آج کتنی ٹینشن میں گھوم رہی ہے. ان کو 99 ملے ہوئے, اس کی خوشی نہیں ہے, ان کو ایک نہیں ملا, یہ اس کا دکھ ہے. بس ہماری حالت ایسی ہے, اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ نظر نہیں ہے, اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ نظر نہیں ہے, دوسروں پہ بڑی نظر ہے. جو نہیں ملا اس پہ زیادہ نظر ہے. ہم جو ہے لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی ہے, ٹھیک ہے. باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی, لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے. اور بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شب برات کے تعلق سے بہت ساری, دیکھو میں بولا نا, آپ لوگ جب انٹرسٹ سے سنتے ہیں نا تو میں صبح تک لے کے بیٹھ سکتا ہوں آپ لوگ, ہے نا. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, اور اتنی اچھی آڈینس, اتنا اچھا مجمع, اتنی محبت سے سننے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں. تو بہت ساری باتیں نکلتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے رہتے ہیں. آپ کی دلچسپی, آپ کا دیکھنا, آپ کا مسکرانا, آپ کا سبحان اللہ بولنا, یہ ہماری غذا ہے نا. مقررین کی, واعظین کی غذا ہے. آپ سنتے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو سیکھتے ہیں, ہم کو بھی اچھا لگتا ہے, ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے نا. آخری میں صرف اتنا ہے کہ شب برات ہے. شب برات کی تفصیل تو رہی گئی, میں نے کہا آخری میں شب برات آپ کو بتاؤں گا, لیکن شب برات سب کو معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ جاگنے کی رات ہے. کون سی رات ہے بولو؟ مولانا آپ نے سمجھایا نہیں ان کو, یہ جاگنے کی رات بول رہے. ارے جاگنے کی رات نہیں ہے یہ عبادت کی رات ہے, جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے. جاگنے کی رات بولے تو ابھی مست ہوٹل جا کے گاڑی واڑی گھمانے کا, ہے نا, پارٹی وارٹی کرنے کی, ایسا نہیں ہے.
بلکہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، گڑگڑانا، مانگنا، خود کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، ہمارے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، سب کے لیے مانگنا ہے۔ مانگیں گے سب انشاءاللہ۔ اور ایک نام آپ کو بھولنا نہیں ہے، عبدالرشید مفتاحی، میرا نام، ارے میرا نام ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ضرور یاد کرنا، اور نام لے کر۔ ویسے آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب پہ ویڈیو تو دیکھے ہوں گے نا؟ کتنے لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں؟ ارے واہ ماشاءاللہ۔ سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں چینل کو؟ نہیں کیا ہے تو کر لو۔ چلیے بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست، میں یہاں پر آیا بے انتہا خوشی ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، میں تو بھول ہی گیا ان کو بیچاریوں کو۔ بہرحال یہ ساری باتیں ان کے لیے بھی تھی، ہے نا؟ ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری جو عبادت مردوں کے لیے ہے وہی ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے، اور ہماری مائیں بہنیں ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، کیونکہ لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ عورتوں کی سائڈ زیادہ لیتے ہیں، اپنے ویڈیوز کے اندر عورتوں کی سائڈ زیادہ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ ہماری بیویاں آپ کی ویڈیو ہم کو تانا مارنے کے لیے اسٹیٹس پر لگاتی ہے، خود تو بول نہیں سکتی تو ویڈیو لگا دیتی ہے، تو وہ ہم تک بات پہنچ جاتی ہے نا؟ تو بالکل میں یہ قبول بھی کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا باعث تو ہوں، میں ہماری ماں بہنوں کی طرف زیادہ ہوں، کیونکہ میں بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، ہے نا؟ اور میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے اور بہنوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میں نے میری اکثر زندگی کا حصہ فیملی میٹرز سالو کرنے میں، ان کے صلح کرانے میں گزری ہے، تو میں سنتا ہوں نا فیملی میٹر، تو مجھے پتا ہے کس کی غلطیاں زیادہ ہے۔ مرد پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، عورتیں تو ویسے بھی نازک ہوتی ہے، سنبھال کے لینا پڑتا ہے نا؟ فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، سیدھا کرنے جائیں گے تو بھی ٹوٹ جائیں گی، زیادہ ٹیڑھا کرنے جائیں گے تو بھی ٹوٹ جائیں گی، بس جیسی بھی ہے سنبھال کے لے لو، ہے نا؟ جیسی بھی ہے سنبھال کے لینا ہے نا؟ محبت کرنا، پیار کرنا، اس کا ہاتھ بٹانا، اس کو جورو کا غلام نہیں بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ ذرا بیوی کا ہاتھ بٹا دو، کام میں ہاتھ بٹا دو، تھوڑا سا کبھی آٹا گوندھ کے دے دو، کبھی کپڑے دھونے لگ جاؤ، کبھی برتن دھو کے دے دو، ہم ایسا کریں گے کیا؟ ہم کیا جورو کے غلام ہیں کیا؟ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وہ کیا جورو کے غلام تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے اپنی بیویوں سے، اور آٹا گوندھ کے دیتے تھے، ہے نا؟ برتن بھی دھوتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ جس پہلے سے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے پانی پیتی تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے تھے، اتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیلتے تھے، انجوائے کرتے تھے ان کے ساتھ میں، تو ہم کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ہے نا؟ اور بیویوں کا رشتہ بڑا اچھا ہے، بڑا، دیکھیے آپ ان کو جو ہے نا، بیوی کو 2 چیزیں چاہیے، محبت اور عزت۔ محبت نہیں بھی دیے تو چل جاتا ہے، لیکن عزت دو تو کافی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بہت پتے کی بات ہے، جہاں محبت ہو اور عزت نہ ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں عزت ہو محبت نہ ہو وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تو عزت دینا سیکھیے، اور ویسے بھی آپ کو اگر عزت چاہیے تو عزت دینا سیکھیے، عزت آپ کو ریٹرن میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور آج کی رات خوب سجدوں میں گزارو، پیشانی کو رگڑو اور اللہ کو منا لو، سب طے کرو کہ آج کی رات ہم اللہ کو منا لیں گے، منائیں گے سب؟ چلیے آخری میں چند لائنیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ تکبیر! سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، انسان جو تجھے بنا دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔